اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، ہم نے جو سلیبس جس کے اکارڈنگ ہم ایک پیٹرن پہ تیاری کر رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگ ہم آلریڈی 5 چیپٹر کر چکے ہیں۔ پیڈاگوجیز، جنرل پیڈاگوجیز، ٹیچنگ میتھڈز، 2 چیزیں یہ ہو گئے، 2 چیپٹر تھے بٹ میں نے ان کو ایک ہی بنایا ہوا ہے اور ایک ہی میں نے پڑھایا چیپٹر نمبر 1۔ پھر کریکولم ڈیولپمنٹ پڑھا ہم نے، پھر کلاس روم مینجمنٹ اینڈ اسیسمنٹ، یہ چیپٹر ہم نے جو ہے وہ کر لیا ہوا ہے۔ اور ابھی ہم جو چیپٹر دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ تو یہ لیکچر نمبر 23 ہے آج ہمارا، ایجوکیشنل سائیکالوجی، یہ ہمارا جو ہے نا وہ چیپٹر ہوگا نیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وٹ از میننگ آف دا ورڈ سائیکالوجی۔ آپ اس امیج کو دیکھیں تو یہ کچھ ایٹیٹیوڈ شو کر رہی ہے اپنی مدر کو۔ یہ بیسیکلی اس کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جو ایکشنز پرفارم کر رہی ہے، اسی کا نام ہوتا ہے بیہیویئر۔ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ بیہیویئر۔ تو جو سائیکالوجی ہے نا، ورڈ سائیکالوجی، ٹرم سائیکالوجی، یہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر ہے۔ یہ اس کی جنرل ڈیفینیشن ہے۔ لفظ سائیکالوجی بیسیکلی 2 گریک ورڈ سائیکی اینڈ لوگو سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ ورڈ سائیکی کا مطلب ہوتا ہے سول، روح، ٹھیک ہے، اینڈ لوگوس کہتے ہیں کورس آف اسٹڈی، ٹھیک ہے۔ اب سائیکالوجی کا لفظی مطلب کیا ہوا؟ اسٹڈی آف سول، روح کا مطالعہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو روح کے بارے میں بڑا واضح اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ روح اللہ کا امر ہے۔ تو اس کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ روح جو ہے نا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ جب جیسے ڈالتے ہیں، جیسے نکلتی ہے، پھر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کا امر ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا، یہ یعنی سائنس کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے، وہ آج تک جو ہے نا سول کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر پائی کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ایون انبیاء کو بھی اس کا نہیں پتہ تھا۔ خیر، اسٹڈی آف سول از ناؤن ایز سائیکالوجی۔ اب اس امیج کو دیکھیں اور اس کو پڑھیں۔ سائیکالوجی از دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر۔ انسان کے بیہیویئر کا ایک منظم انداز کے اندر مطالعہ سائیکالوجی کہلاتا ہے۔ یعنی انسان کے بیہیویئر کا، ایکشنز کا مطالعہ کیا کہلائے گا؟ سائیکالوجی۔ اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں نا جی، وہ ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی، لیکن ہم اس کو جنرلی دیکھ رہے ہیں۔ سٹارٹ میں جب اس پہ کام کیا گیا تو اس کو کہا گیا انیشلی کہ اسٹڈی آف سول کا، روح کا مطالعہ سٹارٹ میں کہا گیا، یہ سائیکالوجی ہے۔ پھر مڈ میں آ کے یہ کہا گیا کہ اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ، انسان کے ذہن کا، دماغ کا جو مطالعہ ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسٹڈی آف سائیکالوجی۔ اسٹڈی آف مائنڈ از ناؤن ایز سائیکالوجی۔ برین اور مائنڈ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے آج۔ 3rd سٹیج پہ اس کو کہا گیا اسٹڈی آف کانشیسنس، شعور کا مطالعہ، آگہی کا مطالعہ، یہ جو ہے نا وہ سائیکالوجی کہلاتا ہے۔ اور آج کل ایٹ پریزنٹ سائیکالوجی کہا جاتا ہے سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، ٹھیک ہے۔ اب اس کی 2 برانچز ہوتی ہیں، پیور اینڈ اپلائیڈ۔ پیور وہ برانچ ہوتی ہے جس کے اندر ہم کوئی بھی تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں، ڈیل ود دا فارمولیشن آف سائیکالوجیکل تھیریز۔ ایسی برانچ سائیکالوجی جس کے اندر ہم سائیکالوجیکل تھیریز ڈیولپ کرتے ہیں، وہ کیا کہلاتی ہے؟ پیور سائیکالوجی۔ جیسے جنرل سائیکالوجی، ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، سوشل سائیکالوجی۔ اور دوسری اس کی جو میجر برانچ ہوتی ہے، بیسک برانچ، اس کا نام ہے اپلائیڈ سائیکالوجی۔ یہ وہ برانچ ہے جس میں ہم اوپر پیور سائیکالوجی میں جو بھی تھیریز ہم ڈیولپ کرتے ہیں وہ اس کے اندر آ کے اپلائی کرتے ہیں، پریکٹیکلی ان کو یوز کرتے ہیں۔ تو اپلیکیشن آف ڈیولپڈ تھیریز از ناؤن ایز اپلائیڈ سائیکالوجی۔ تو یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی اس کی ایگزامپل ہے، کلینکل سائیکالوجی اینڈ کاؤنسلنگ سائیکالوجی۔ تو ہم نے پڑھنا ہے اس کو، صرف ایجوکیشنل سائیکالوجی کو۔ اب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو ہے نا وہ بات کی ہے کہ اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر از ناؤن ایز سائیکالوجی۔ تو یہ سب سے سمپل ڈیفینیشن ہے اس چیز کی، سائیکالوجی کی۔ دوسری ڈیفینیشن ولیم وونٹ کی ہے، سائیکالوجی از اے سائنس وچ اسٹڈیز انٹرنل ایکسپیرینسز اور اٹ از دا سائنس آف کانشیسنس۔
ولیم وونٹ کہتے ہیں کہ انٹرنل ایکسپیرینسز یعنی جو مینٹل ایکسپیرینسز ہیں انسان کے، ان کو سائیکالوجی کہا جاتا ہے. یا پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ کانشیسنس اسٹڈی آف یا سائنس آف کانشیسنس ہے. ولیم جیمز جو ہے یہ کہتے ہیں کہ سائنس آف مینٹل پروسیسز، یہ ولیم جیمز کے نزدیک جو ہے وہ سائیکالوجی کی ڈیفینیشن ہے. ایرسٹاٹل کو پہلا سائیکالوجسٹ مانا جاتا ہے کیونکہ اس نے سائیکالوجی پہ ویری فرسٹ بک لکھی تھی، پیری سائیکیز. ٹھیک ہے، ارسطو نے. ابھی ہم جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے سائیکالوجی کی، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سائیکالوجی از اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. تو پھر ایجوکیشنل سائیکالوجی کیا ہوگی؟ اب جیسے دیکھیں سائیکالوجی ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے، فلسفی ہے تو ایجوکیشنل فلسفی ہے، تو سوشیالوجی ہے تو ایجوکیشنل سوشیالوجی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم ورڈ ایجوکیشن کب اور کیوں یوز کرتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیہیویئر کا مطالعہ سائیکالوجی ہے، ہم کہہ رہے ہیں میں ایجوکیشنل سائیکالوجی میں جب بات کروں گا تو میں کہوں گا اسکول، کالج، یونیورسٹی، یعنی کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ یا ایجوکیشنل سچویشن کے اندر ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا ایجوکیشنل سائیکالوجی کہلاتا ہے. بہت سمپل، اور ہم نے اسپیسیفائی کر دیا اس کو کہ جنرل ہیومن بیہیویئر کی بات نہیں کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ کلاس روم کے اندر، اسکول کے اندر، ایجوکیشنل پریمیسز جو بھی ہیں، ہمارے ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، تو سچویشنز میں وہاں پہ صرف جب ہم کسی بھی بچے کا، چائلڈ کا، ہیومن کے بیہیویئر کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس کو ایجوکیشنل سائیکالوجی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نیچے اس کی 3 ڈیفینیشن ہے. اسٹیفن نے کہا سسٹمیٹک اسٹڈی آف ایجوکیشنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف چائلڈ، ایک بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا منظم انداز میں مطالعہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کہلاتا ہے. اسکنر کہتے ہیں بیہیویئر آف ہیومن بینگ ان ایجوکیشنل سچویشن، انسان کا ایجوکیشنل سچویشن کے اندر، ایجوکیشن تعلیمی ماحول میں مطالعہ، یہ اسکنر کے نزدیک ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے. کرو اینڈ کرو کہتے ہیں کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ڈسکرائبز اینڈ ایکسپلین دا لرننگ ایکسپیرینسز آف دا انڈیویجول فرام برتھ تھرو اولڈ ایج. اب یہ تھوڑا سا ان سے ہٹ کے ڈیفینیشن ہے کہ ایک بچے کے جتنے بھی لرننگ ایکسپیرینسز ہیں نا، برتھ سے لے کر اولڈ ایج تک، ان کو ہم کولیکٹیولی کیا کہتے ہیں، لرننگ جو بھی اس کی ہوتی ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کہتے ہیں. اب اس کے 3 میجر ایریاز ہیں، لرنر، لرننگ پروسیس اینڈ لرننگ سچویشن. یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، چیپٹر جو کریکولم ڈیولپمنٹ والا ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا. تو جو پہلا ایریا ہے نا جی سائیکالوجی، ایجوکیشنل سائیکالوجی کا، وہ ہے لرنر. تو ہمارا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ بچے کے اوپر. اب ہر کلاس کے اندر بچے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، نیڈ، انٹرسٹ، ایبیلٹیز، انٹیلیجنس، پوٹینشیل ویری کرتا ہے چائلڈ ٹو چائلڈ. تو فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ دا کریکٹرسٹکس، ایبیلٹیز اینڈ انڈیویجول ڈفرینسز آف دا استاد کو پتہ ہو کہ میرے بچے ڈائیورس ہیں، ان کے کریکٹرسٹکس، ایبیلٹیز اور ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے درمیان. تو کیا کرے گا؟ بچوں کی نیڈ، انٹرسٹ کے اکارڈنگ ٹیچر ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے اپنا ٹائم ٹیبل بنائے گا، لیسن پلان کرے گا، ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرے گا، اسیسمنٹ کرے گا. مثال کے طور پر کلاس 1 کا بچہ، آپ اس سے جو ہے نا وہ ای سی کلاس کا، آپ اس سے ریٹن ایگزام نہیں لے سکتے، اس کا پوٹینشیل ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں کیسے پتہ چلے گا جب آپ ایجوکیشنل سائیکالوجی کو پڑھیں گے؟ تو پہلے نمبر پہ ہم بچے کو دیکھتے ہیں. دوسرا لرننگ پروسیس، کہ لرننگ کیسے ہوگی، ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس، نیچر آف لرننگ کیا ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کس تھیوری کے ذریعے، کس میتھڈ کے ذریعے ہم بچوں کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز ہیں، ڈفرینٹ لرننگ تھیوریز ہیں جو اسی چیپٹر میں ہم پڑھیں گے. بیہیویئرزم ہے، کوگنیٹیوزم ہے، کنسٹرکٹیوزم ہے، ٹھیک ہے، کنیکٹیوزم ہے. یہ مختلف تھیوریز ہیں، ہم پڑھیں گے. سوشل لرننگ تھیوری ہے کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے. تو یہ دوسرا سٹیپ میں ہم، دوسرا جو کمپوننٹ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کا یا ایریا ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس میتھڈ کے ذریعے، کس لرننگ تھیوری کے ذریعے جو ہے ہم نے بچوں کو ٹیچنگ کرنی ہے، ٹیچنگ ایڈز اینڈ میتھڈز کون سے یوز کرنے ہیں. یہ ہے لرننگ پروسیس. صاف ظاہر ہم بچے کی نیڈ، انٹرسٹ کے اکارڈنگ کریں گے. 3rd نمبر پہ آتا ہے سچویشن، کانٹیکسٹ اینڈ انوائرمنٹ. ہم نے کلاس کا انوائرمنٹ کیسے رکھنا ہے؟ ٹیچر سینٹرڈ رکھنا ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ رکھنا ہے. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ بچے کو کب کرنی ہے، کب اس کو کلاس کو کیسے مینیج کرنا ہے،
تو یہ ساری چیزیں ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ تیسرے کمپوننٹ میں، لرننگ سچویشن میں، کہ کلاس کا انوائرمنٹ کیسے رکھا جائے گا. تو یہ 3 ایریاز ہمیں کون بتاتا ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی. اب اس کا سکوپ آئی تھنک بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں بچوں کے لرننگ سٹائل کا پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں کے ویرینگ کائنڈ آف لرننگ سٹائل ہے، ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک، کنیستھیٹک. ایک سوال بھی آیا آپ کے پاس پیپر میں. اچھا، انڈیویجول ڈفرینسز کا ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ ان کے ڈفرینسز جو بھی ہیں تو ان کی بیس پہ وہ اپنی ہر ایک چیز کو پلان کرتا ہے. اسٹوڈنٹ کی نیڈ، انٹرسٹ اور کیپیبلٹیز کو اسٹڈی کرنے کے بعد ٹیچر اس کے اکارڈنگ اپنی انسٹرکشنز کو ڈیزائن کرتا ہے. کلاس روم مینجمنٹ اور کلاس کے اندر انٹرونشن لانا یہ ٹیچر کے لیے آسان ہو جاتا ہے. فلیکسیبل اور ہیٹروجینٹی آ جاتی ہے لرننگ کے اندر، یعنی لرننگ فکس نہیں ہوتی. صاف ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ کائنڈ آف لرننگ سٹائل ہیں، بچوں کے ڈفرینٹ کائنڈ آف چائلڈ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس کلاس میں، چلڈرن بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اپنی ٹیچنگ کو فلیکسیبل اور ہیٹروجینٹ، فلیکسیبل کہتے ہیں فکس نہ ہونا، ہیٹروجینٹی سے مراد یہ ہے کہ ہوموجینٹی یہ ہوگی کہ آپ کی کلاس سیم کیٹیگری کی ہے، اور ہیٹروجینٹی سے مراد ڈفرینٹ کیٹیگری کے. اس طرح جب آپ کا کانٹینٹ یا میتھڈ یا ایگزامپلس ملٹیپل ہوں گے، ورائٹی اس کے اندر ہوگی، تو ہم کہیں گے ہیٹروجینٹی ہے ٹیچنگ کے اندر، لرننگ کے اندر، کانٹینٹ کے اندر. انسٹرکشن اس سے امپروو ہوتی ہیں، لرننگ امپروو ہوتی ہے. کریکولم آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. بچوں کی گائیڈنس اینڈ کونسلنگ پاسبل ہوتی ہے، بچے کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بچے کا جہاں پہ انڈیویجول اس کو سپورٹ چاہیے ٹیچر وہ پرووائڈ کر دیتا ہے. اڈلٹ کے لیے بھی یہ ہیلپ فل ہے. پہلی مرتبہ ورڈ سائیکالوجی ہے نا، یہ روڈولف گوکل نے یوز کیا تھا پہلی مرتبہ 1590 میں، 1590 میں جو ہے نا یہ اس نے اپنے ایک آرٹیکل میں یوز کیا تھا. اب یہ میتھڈز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. میں یہ چیز پہلے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگ ٹائم اس پہ زیادہ ویسٹ نہ کریں. یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، بٹ ہم نے چونکہ میتھڈ آف سائیکالوجی، ایجوکیشنل سائیکالوجی پڑھنے تو ہیں آخر، تو اس لیے میں پڑھا تو رہا ہوں، بٹ یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس پہ زیادہ زور نہیں دینا آپ لوگوں نے. انٹروسپیکشن، کلینکل میتھڈ، سائیکو فزیکل میتھڈ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ اینڈ ڈفرینشیل میتھڈ. اس چیپٹر میں نا 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ملتی جلتی بھی ہوں گی اور ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ویسے اور بھی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بٹ یہ موسٹ امپورٹنٹ. ایک یہ ہے کہ میتھڈز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی، میتھڈ ہوتے ہیں کسی چیز کا جو وے ہوتا ہے. اچھا، اب جیسے ہم نے کہا کہ اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، بھائی کیسے اسٹڈی کریں گے؟ یہ وہ میتھڈز ہیں، انٹروسپیکشن سے، کلینکل میتھڈ سے، سائیکو فزیکل میتھڈ سے، ایکسپیریمنٹل میتھڈ سے، اینڈ ڈفرینشیل میتھڈ سے. یہ وہ میتھڈ ہے، ان کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی ہیومن کا بیہیویئر کو یا ایجوکیشنل سچویشن میں چائلڈ کے بیہیویئر کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. انٹروسپیکشن، کلینکل، سائیکو فزیکل، ایکسپیریمنٹل اینڈ ڈفرینشیل میتھڈ، 5 بیسک میتھڈز ہیں. 1 بائی 1 ان کو دیکھتے ہیں. انٹروسپیکشن، یہ اگر اس کو دیکھیں نا، اس کو کہتے ہیں مینٹل سیلفی. ہم اپنا سیلفی لیتے ہیں نا، تو ایک اپنی مینٹل سیلفی لینا ہے کہ بھائی میری کیا خوبیاں ہیں، میری کیا. میں کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ کرکٹ کھیلتا ہوں، عصر سے مغرب، عصر کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں اور مغرب کی نماز پھر واپس مسجد میں پڑھ کے گھر آتا ہوں. تو وہ کھیل رہے تھے، تو میں جو امپائر تھے نا اس نے جان بوجھ کے ایک زیادتی کی. مجھے اس پہ غصہ آیا. میں نے کہا یار آپ غلط بات کر رہے ہو، ایک چیز کلیئر ہے اور آپ اس کو غلط اس پہ ڈیسیجن دے رہے ہو. تو اس پہ نا مجھے بڑا غصہ آیا. تو شام کو نا مجھے بڑی وہ تکلیف ہوئی. میں نے کہا یار میں نے اس پہ غصہ کرنا نہیں، چھوٹا تھا وہ میرے سے ایج میں، تو چلے مجھے نہیں غصہ کرنا، اس کو پیار سے سمجھا دینا چاہیے تھا. تو خیر میں اس کے پاس چلا گیا، اور میں نے، وہ میرے سے تقریباً ایج میں کوئی 8 سال چھوٹا ہے بچہ، تو میں نے اس سے ایکسکیوز کیا کہ میں نے کہا یار میری غلطی ہے. یہ چیز مجھے گھر آ کے ریئلائز ہوئی کہ بھائی آپ تو علاقے کے لیے، بچوں کے لیے ایگزامپل ہو. آپ اس طرح غصہ، تھوڑا سا بھی غصہ کرو گے تو لوگ، آپ لوگوں میں جو چینج لانا چاہ رہے ہو اپنے گاؤں، وہ کیسے آئے گا؟ یہ بیسیکلی مینٹل سیلفی ہوتی ہے. یہی چیز جو میں ایگزامپل اپنی دے رہا تھا، کوئی اچھا بننے کی کوشش نہیں کر رہا، تو ایک ایگزامپل مائنڈ میں آ گئی. انٹروسپیکشن 2 لفظوں سے مل کے بنا. انٹرو کا مطلب ہوتا ہے اندر انٹرو، اور اسپیکشن کا مطلب جھانکنا، اندر جھانکنا. لوکنگ انورڈ، لوکنگ انٹو یور سیلف. ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے. اپنے اندر جھانک کے دیکھنا کہ بھائی آپ کس قسم کے بندے ہو. ٹھیک ہے، آپ کی کیا تھنکنگ تھاٹ ہیں. ٹھیک ہے، آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہو، کیسے آپ کی فیلنگز کیا ہیں. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟
انٹروسپیکشن کہلاتی ہے. ول ہیلم وونٹ یہ فادر آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہیں, جرمن تھے یہ, انہوں نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کری تھی. یہ سب سے اولڈسٹ میتھڈ ہے ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کا, ٹھیک ہے. دا پروسیس آف لوکنگ ان سائڈ یور سیلف اینڈ کانشیسلی ایگزامننگ یور تھاٹس فیلنگ ایکسپیرینسز. اٹ از لائک اے مینٹل سیلف آف یور مائنڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ یو تھنک فیل about the thing. It is a process of analyzing one's own behavior. It is also called self-observation process. It is a sort of self-observation in which one perceives, analyzes and reports one's own feelings and in fact everything that takes place in one's mind during a mental act. تو جے بی واٹسن اس کے اگینسٹ تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا میتھڈ نہیں ہے. بہرحال اس میں ایک پیشنٹ کو لٹا دیا جاتا ہے, جی آپ لیٹ جائیں, ایک بچے کو سلا دیا جاتا ہے, کیا سوچ رہے ہیں آپ, اس کے ساتھ بڑا مانوس ہو جایا جاتا ہے. جو یہ جو کاؤنسلر ہے یہ بڑا مانوس ہو جاتا ہے, بہت پیار اور دھیمے انداز سے اس کو ریلیکسیشن اس کو دیتا ہے, اور ریلیکسیشن کے بعد وہ جو بھی سوچتا ہے نا کسی بھی پرابلم ایشو کے بارے میں تو وہ بولتا چلا جاتا ہے. یہ ہوتی ہے انٹروسپیکشن. اس کے بعد ہے جی کلینکل میتھڈ. تو کلینکل میتھڈ جو ہے نا یہ سیکنڈ میتھڈ ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اسیس, ڈائگنوز اینڈ ٹریٹ کرتے ہیں. اس میں سمپلی آپ جو ہے نا وہ بچے کو نہیں کہتے کہ یا کسی انسان کو نہیں کہتے, ہیومن کو نہیں کہتے کہ وہ اپنے اندر کی باتیں آپ کو بتائیں. آپ سمپلی اس سے سوال کرتے ہیں, وہ جواب دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کا پرابلم کو ڈائگنوز کر کے اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اچھا, یہ کلینکل میتھڈ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے کوئی خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی مسئلہ بنتا ہے, بخار, نزلہ, زکام, کھانسی, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پرابلم ہوتا ہے, وہ پرابلم لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز کرتا ہے اور ٹریٹمنٹ دے دیتا ہے. بھائی یہ تین ہی کام ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اس میں ہم کیا ہے کہ سسٹمیٹک اپروچ یوز بائی دا سائیکالوجسٹ ٹو اسیس, ڈائگنوز اینڈ ٹریٹ دا مینٹل ہیلتھ ایشوز ان انڈیویجول. یہ لائٹنر وٹمر نے یہ بیٹھے ہیں حضرت, انہوں نے 1896 میں پریزنٹ کیا تھا. اس نے کلینکل لیب بھی بنائی تھی پینسلوینیا کے اندر یو ایس اے میں. تو اس میں انٹرویو لیتے ہیں, آبزرویشن کرتے ہیں, اور اس کے جو بھی پرابلم ہیں, جو بھی اس کے پرابلمز کی وجوہات ہیں, ریزنز ہیں, تو ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. سائیکولوجیکل جو پرابلمز ہوتے ہیں نا یہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ آپ کا معدہ خراب ہے تو آپ نہیں, آپ کے کوئی ایموشنل پرابلمز ہیں, آپ کے کوئی تھنکنگ کے, بیہیویئر کے پرابلمز ہیں, تو اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ جاتے ہیں. مثال رات کو آپ اٹھ کے چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں, ڈر لگتا ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, کوئی فوبیاز ہیں, فیئرز ہیں, کوئی نروسنس ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اس طرح کے مسائل کے لیے پھر ہم جاتے ہیں. تو یہ جو پرابلمز ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے, فوبیا, شائنس, تھم سکنگ, نروسنس, اسپیڈ ڈس آرڈر, تو یہ جو ہے وہ پرابلمز ہیں. ڈاکٹر آپ کا جو ہے وہ سائیکولوجسٹ ہوتا ہے, وہ ڈائگنوز کرتا ہے فزیکل ایگزامینیشن سے, آپ کی ہسٹری سے, ٹیسٹنگ سے, آبزرویشن سے, انٹرویو سے, اور پھر اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ دیتا ہے. ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ, مثال کے طور پر آپ کو رات کو ڈر لگتا ہے, تو آپ نے رات کو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا, ٹھیک ہے, یا آپ اکیلے بیٹھے تھے, کوئی دروازہ خود کھل گیا, ایسے اس وجہ سے آپ کو مسلسل رات کو اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے, تو کوئی بھی اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں, انوائرمنٹ چینج کرتے ہیں کہ جی رات کو اس کو اکیلا نہ چھوڑیں. اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, دوائیاں نہیں ہوتی سائیکولوجیکل جو میتھڈز ہیں اور ان کی جو ٹریٹمنٹس ہیں. تو یہ کلینکل میتھڈ ہے, یہ ایک طرح کا آپ کا بیہیویئر کو اسٹڈی اور پلس اس کی ٹریٹمنٹ, دونوں چیزوں کا نام ہے کلینکل میتھڈ. تھرڈ ہے جی سائیکو فزیکل میتھڈ. سائیکو فزیکل میتھڈ سے مراد یہ ہے کہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ سٹیمولس اور ریسپانس کا. اب مثال کے طور پر ایک بچے کو ڈانٹا جاتا ہے نا, ڈانٹنے سے وہ کتنا ٹھیک ہوتا ہے یا مزید بگڑتا ہے. اب ایک چیز سٹیمولس ہے ڈانٹنا, رسپانس کیا ہے, بچے کا رسپانس اچھا دینا, بچے کا ٹھیک ہوتے جانا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ گالیاں دیتا ہے, اب اس کا جو والد ہے نا جی وہ اس کو ڈانٹتا ہے, سختی کرتا ہے, باہر نہیں جانے دیتا, یہ سٹیمولس ہے, اور اس کا گالیاں دینے سے رک جانا یہ اس کا ریسپانس ہے. تو اس میں بیسیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی غلط رویے کے پیچھے جو سٹیمولس ہے نا اگر وہ کم یا زیادہ ہوتا ہے تو پھر بچے کا بیہیویئر کیسے مولڈ ہوتا ہے, کیسے چینج ہوتا ہے. تو اس میں سائیکو فزیکل یعنی آپ کے دو چیزیں انوالو ہیں, فزیکل ریلیشن شپ, فزیکل سٹیمولس اور آپ کا ریسپانس. اٹ انوالو انویسٹیگیشن آف کوانٹیٹیو ریلیشن شپ بٹوین اسٹیمولائی اینڈ ریسپانس. اٹ از اے وے آف اسٹڈیئنگ دا ریلیشن شپ بٹوین فزیکل اسٹیمولائی, جیسے کوئی لائٹ ہے, ساؤنڈ ہے, پریشر ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا,
اسٹیمولس، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ کے جو سائیکولوجیکل ایکسپیرینسز یا رسپانسز ہیں، آپ سوچتے کیسے ہیں، فیلنگ کیسے ہیں، آپ کی تھنکنگ، تھاٹ یا پرسیپشن کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں تو یہ آپ کا جو ہے نا اس اسٹیمولس کے نتیجے میں، تو اس طرح سے ہم کیا دیکھتے ہیں بچے کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں. دا فاؤنڈر آف سائیکو فزیکل میتھڈ از گوسٹیو فیچنر. گوسٹیو فیچنر ایک جرمن فلاسفر اینڈ فزکسٹ تھے. It helps researchers to understand how changes in physical stimuli affect our mental experiences. کہ کس طرح کوئی فزیکل stimulus ہے، کوئی ٹیچر، کوئی والد جو ہے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بچے کے اوپر، آپ جیسے دیکھیں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آواز زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر تناؤ، سٹریس کی کنڈیشن آ جاتی ہے، تو اس طرح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کوئی لائٹ ہے تو لائٹ کا کوئی زیادہ بہت زیادہ لائٹ پڑ رہی ہے تو اس سے بھی اریٹیشن ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا اثر بچے کے رسپانس پہ، بیہیویئر پہ کتنا ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. فزیکل سٹیمولس جب زیادہ ہوتا ہے تو رسپانس کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے تو کیا آتا ہے. تو اس میں اس کو ڈفرینٹ انٹینسٹی کی لائٹ ہے، ساؤنڈ ہے، اس میں بٹھا کے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ یہ بن رہی ہے، تو پھر اس چیز کو، اس سٹیمولس کو ریموو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ایگزامپل ہے نا، اب جیسے یہ دیکھیں کہ یہ برتن جتنا گرم ہوگا آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا ریئیکشن اتنا تیزی سے آپ ہاتھ چھوڑیں گے، ٹھنڈا ہے تو آرام آرام سے چھوڑیں گے. اسی طرح جب ایک چیز کی انٹینسٹی اسٹیمولس کی زیادہ ہو رہی ہے تو بچے کو ڈسٹرب کر رہی ہے، تو بچے کا رسپانس بھی اوبویسلی کیا ہوگا، پھر اسی طرح ہی زیادہ ہوگا. اس کو آپ ایک چیز، مطلب مثال کے طور پر بچہ جو ہے نا اریٹیٹ ہوتا ہے زیادہ آواز سے، تو آواز زیادہ ہو رہی ہے تو بچے کا پرابلم بڑھ رہا ہے، آواز کم ہو رہی ہے تو اس کا پرابلم کم ہے. تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں سائیکو فزیکل میتھڈ کے اندر. نیکسٹ ہے جی ہمارا ایکسپیریمنٹل میتھڈ. اچھا جی، ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں بیسیکلی یہ جسٹ لائک جیسے آپ نے سائنٹیفک میتھڈ پڑھا ہوا ہے، تو یہ کسی بھی پرابلم کا سلوشن دیکھنے کے لیے یا کسی بھی بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹل میتھڈ سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی بھی پرابلم کی روٹ کاز کو خود سے سپوز کر لیتے ہیں پہلے، اور پھر اس کی بیس پہ ہم ویریبل کو یوز کرتے ہیں. اس میں دو طرح کے ویریبلز یوز ہوتے ہیں، ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبل. اب اس کو سمجھیں پہلے ان دونوں کو. اس میں ہم دو گروپ بناتے ہیں، ایک کنٹرول اور ایک ایکسپیریمنٹل گروپ. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک کلاس ہے، اس میں ٹوٹل 20 بچے ہیں. ہم نے ان کے دو گروپ بنا لینے ہیں، 10 بچے گروپ اے میں، 10 بی میں. اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا بیہیویئر اسلامک اسٹڈی پڑھانے سے بہتر ہوتا ہے. اسلامک اسٹڈیز اردو میں پڑھانے سے ان کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے، یہ سچ بولنے لگ جاتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ اسلامک اسٹڈی اسٹیمولس ہے، ٹھیک ہے. اس کو انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیمولس یا پھر انڈیپینڈنٹ ویریبل. یہ اثر دکھاتا ہے کس چیز کے اوپر؟ بچوں کی لرننگ یا بیہیویئر کے اوپر. وہ ہوگا کیا؟ ڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے. انڈیپینڈنٹ جو ہم اپلائی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچنگ، ٹھیک ہے، یا اسلامک اسٹڈیز میں ویلیوز کی ٹیچنگ. اور ڈیپینڈنٹ کیا ویریبل ہے؟ بچے کے بیہیویئر کے اندر چینج آنا. تو اس میں بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ اسلامیات کے اندر ویلیوز پڑھانے سے بچے سوسائٹی کی اقدار کو اپنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہم نے سپوز کر لیا کہ بچے کے بیہیویئر کے لیے. تو یہ سائنٹیفک ایک ریسرچ ہے جس میں کاز افیکٹ ریلیشن شپ کو ویریبلس کے ذریعے ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ویریبل دو طرح کے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنٹ وہ ہوتا ہے جو ہم اپلائی کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں اس کا اثر چیک کرنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں جو چیز پروڈیوس ہوتی ہے، جو بیہیویئر پروڈیوس ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا. تو اب اس میں دو طرح کے گروپ ہیں، کنٹرول گروپ اینڈ ایکسپیریمنٹل گروپ. کنٹرول گروپ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول گروپ میں مثال کے طور پر ہم وہ جو 10 بچے رکھیں گے تو ان کو اسلامک اسٹڈیز والی ویلیوز نہیں پڑھائیں گے. ان کو وہی روٹین میں جو ان کی کلاس چل رہی ہے چلے گی، لیکن ان بچوں کو روٹین سے ہٹ کے ایکسپیریمنٹل گروپ والوں کو اسلامک ویلیوز پڑھائیں گے، ایکسٹرا پڑھائیں گے. تو یہ جو ہے کیا کہلائے گا؟ کنٹرول گروپ کے اندر ہم ویریبل کو یوز نہیں کرتے، اپلائی نہیں کرتے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو، جبکہ ایکسپیریمنٹل گروپ کے اندر کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو ڈفرینس آتا ہے نا، کہ کنٹرول گروپ میں
وہ چیز جو وہ چینج پروڈیوس نہیں ہوتا ایکسپیریمنٹل میں پروڈیوس ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہائپوتھسس تھا وہ ٹرو ہے، ہمارا ایکسپیریمنٹ پروو ہوا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہائپوتھسس جو پروو نہیں ہو سکا، جو ہم نے بنایا تھا کہ ویلیوز پڑھانے سے بچے کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے۔ تو ول ہیلم وونڈ نے دیا تھا، یہ ایک جرمن تھے۔ اب اس میں اس کے اسٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلے کویسچن یا پرابلم ہے، پھر ہائپوتھسس ڈیولپ کرنا۔ کویسچن یا پرابلم یہ ہے کہ بچے کے اندر ویلیوز اچھی اقدار کیسے آتی ہیں، تو یہ ہمارا کویسچن یا پرابلم تھا۔ ہائپوتھسس اسلامک اسٹڈیز کے اندر مورل ویلیوز پڑھانے سے اقدار بچوں کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، یہ ہائپوتھسس بن گیا ہمارا۔ سیمپل سلیکشن، ہم نے 20 بچے لے لیے، ان کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر لیا، کنٹرول اینڈ ایکسپیریمنٹل گروپ میں۔ مینیپولیشن، ایک کو ہم نے جو ہے ایکسپیریمنٹل کو ہم نے وہ ویلیوز پڑھائیں، دوسرے کو نہ پڑھائیں۔ ڈیٹا انالیسس، دونوں کا ڈیٹا لیا، رزلٹ لیے، چیک کیا، بیہیویئر کو انالیسس کیا اور کنکلوژن دیا کہ جہاں ویلیوز سکھائی گئی ہیں وہاں پہ رزلٹ بہتر آئیں۔ تو یہ میتھڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈفرینشیل میتھڈ، لاسٹ میتھڈ ہے ہمارا، یہ ہے ڈفرینشیل میتھڈ۔ ڈفرینشیل میتھڈ سے مراد یہ ہے کہ اب جو اللہ تعالیٰ نے انڈیویجولز کو، انسانوں کو تخلیق کیا ہے نا، تو یہ مختلف رنگ، نسل، ذہانت، قد کاٹ، جسامت، ہر ایک چیز جو ہے نا وہ ویری کرتی ہے انسان کی، تو اس کو کہتے ہیں انڈیویجول ڈفرینسز۔ تو انڈیویجول ڈفرینسز کی وجہ سے بیہیویئر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ہر صاف ظاہر بچوں کے جو بیہیویئر ہے، بچوں کا جو ایموشنز ہیں، کگنیشن ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، سائیکولوجیکل ایٹریبیوٹس ہیں یا پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، ویری کرتے ہیں فرد ٹو فرد، انڈیویجول ٹو انڈیویجول۔ تو ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ جو بچے کا بیہیویئر ہے نا وہ چینج ہوتا ہے، یعنی بیہیویئر چینج رزلٹ ہے کس چیز کی وجہ سے؟ ڈیو ٹو انڈیویجول ڈفرینسز، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ ڈفرینٹ انڈیویجول، اب اس کو مختلف کیٹیگریز میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے انڈیویجول کو۔ اب جیسے کچھ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ انٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ ایمبیورٹ۔ ایکسٹروورٹ جو ہوتے ہیں بہت شاطر ہوتے ہیں، تیز ترار ہوتے ہیں۔ انٹروورٹ بڑے سست ہوتے ہیں، اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایمبیورٹ کبھی چست چلاک، کبھی سست۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے۔ فرانسس گالٹن یہ میتھڈ دیا تھا، چارلس ڈارون کا یہ کزن تھا۔ تو انڈیویجول ڈفرینسز کی بیس پہ کیا کیا جاتا ہے؟ بیہیویئر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ بیہیویئر میں جو ویریشن آتی ہے وہ انڈیویجول کی اپنی انر پوٹینشیل یا صلاحیتوں کی وجہ سے، ان کی خصوصیات کی میں چونکہ مختلف ہوتی ہیں، ویری کرتی ہیں، تو اس لیے ان کا جو بیہیویئر شو ہوتا ہے وہ بھی ویری کرتا ہے۔ تو ٹیکنیکس یوزڈ، اب اس کے لیے مختلف ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں۔ کو ریلیشن ٹیکنیکس، اس میں 2 ویریبلس کے درمیان، 2 چیزوں کے درمیان ریلیشن شپ ہم چیک کرتے ہیں، تو 2 چیزوں کے درمیان ریلیشن شپ دیکھنے کے لیے یہ ہم لانگیٹیوڈنل یا ورٹیکل اسٹڈی سے دیکھتے ہیں، لانگیٹیوڈنل یا کراس سیکشنل اسٹڈی سے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم جو ہے نا کچھ بچے ہیں ہمارے پاس اور ان کا ہم بیہیویئر اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں۔ سپوز کریں ہمارے پاس کلاس 9 ہے اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 9th کلاس کے بچے اور 10th کلاس کے بچے جو ہے نا وہ مورل ویلیوز کو کیسے سیکھتے ہیں، مثال کے طور پر، یا ان کا جو آئی کیو لیول ہے وہ ہائی ہوتا ہے مثال کے طور پر، یا آئی کیو لیول انکریز ہوتا ہے 9th میں اور 10th میں جا کے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، 2 مختلف وے سے ڈیٹا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم 9th کلاس کے بچوں کا ڈیٹا لیں اور پھر جب یہ 10ویں کلاس میں جائیں گے اگلے سال تو دوبارہ انہی بچوں سے ہم ڈیٹا لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا ہے، لانگر ڈیوریشن کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا، ایک سے زیادہ بار ہم ان کا ڈیٹا لیں گے انہی اسٹوڈنٹس کا، اور ریپیٹیشن ہوگی ڈیٹا لینے میں، یہ ایکسپینسو ہے، ویٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو سیمپل ہمارا سیم ہوتا ہے لیکن ہم ڈیٹا ملٹیپل ٹائم لیتے ہیں۔ دوسری یہ ہو سکتی ہے صورتحال کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 9th کے بچوں کا ڈیٹا لے لیں، پھر جو 10th میں پہنچے ان کا بھی ڈیٹا لے لیں، تو ہمارے پاس وہ آ جائے گا کہ 9th میں یہ لیول ہوتا ہے، 10th میں یہ۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ 9th والے بچوں ایک ہی دن ہم نے ڈیٹا لیا ہے، تو 9th میں جو ہے وہ اور ہیں، 10th والے اور ہیں، تو سیمپل ہمارا ویری کر رہا ہے لیکن ڈیٹا ہم سیم ٹائم میں لے رہے ہیں۔ یہی ڈیفرنس ہوتا ہے کہ جو لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے اس میں ہم ملٹیپل ٹائم ڈیٹا لیتے ہیں، سیمپل ہمارا سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ کراس سیکشنل میں ہم ڈیٹا ایک ہی وقت لیتے ہیں، ہمارے سیمپل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ یہ لانگیٹیوڈنل کو ورٹیکل بھی کہتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے، اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے، جبکہ کراس سیکشنل میں جو ہم ڈیٹا لیتے ہیں یہ ایک ہی وقت میں لیتے ہیں لیکن سیمپل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لیس ایکسپینسو ہوتا ہے، اور ٹائم اس میں جو ہے وہ ٹائم، انرجی اور ریسورسز جو ہے نا وہ تھوڑے لگتے ہیں۔
اچھا جی، اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہے جی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. اچھا اس چیپٹر کے اندر ہم دو ٹاپک آپ کے سلیبس کے جو ہیں وہ کور کر رہے ہیں، چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ دوسرا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی. تو دونوں چونکہ ایک ہی انٹر مرجڈ ہیں چیزیں، تو اس لیے پھر دونوں کو میں نے ساتھ ملا کے چلا رہا ہوں. گروتھ کس کو کہتے ہیں اور ڈیولپمنٹ. گروتھ اور ڈیولپمنٹ سے مراد وہ تمام چینجز جو ایک بچے کے کنسیپشن سے ڈیتھ تک، ماں کے پیٹ میں بچے بننے کا جو عمل ہے اس کو کنسیپشن کہتے ہیں، اور ڈیتھ تک جو چینجز ایک ہیومن کے اندر آتی ہیں ان کو ہم گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. دونوں کو جب ایک ساتھ ہم بات کریں گے، یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے بہت ریلیٹڈ ہیں اور انٹر ڈپینڈنٹ بھی ہیں. اب اگر ہم بات کریں گروتھ کی، تو گروتھ جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ بچے کا ہائٹ دیکھیں اتنی سی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں اتنی ہائٹ ہو گئی ہے. ویٹ یہاں پہ کتنا ہوگا؟ ایٹ برتھ بیبی بوائے کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ 8 پاؤنڈ ہوتا ہے، اور گرل کا ایوریج جو ویٹ ہے وہ 7 پاؤنڈ ہوتا ہے. 1 پاؤنڈ 0.453 kg کے برابر ہوتا ہے. تو یعنی کہ اگر ہم سادہ لفظوں میں بات کریں تو تقریباً جو ہے نا، یہ 3.5 سے 4 kg، 3.5 kg تقریباً ویٹ ہوتا ہے ایک بچے کا برتھ پہ، اور بچی کا 3 kg ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس جو گروتھ ہے نا، اب اس کا اب دیکھیں کہ گروتھ کس چیز کو کہتے ہیں. گروتھ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اندر انکریز ہوتا ہے. جیسے پودے کا سائز کم ہے، بڑا، ہم کہتے ہیں گرو کر رہا ہے. تو فزیکل اسپیکٹ ہے یہ، یعنی فزیکل ایسی چیز ہے جس کو آپ ٹچ کر سکیں، دیکھ سکیں، چھو سکیں، ٹھیک ہے، جس کو میئر کر سکیں. دا فزیکل اسپیکٹ اینڈ انکریز ان سائز، ویٹ، ہائٹ، باڈی میس، ٹھیک ہے، یہ کوانٹیٹیو ہوتا ہے اور اس کو ہم میئر بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں بچے کی جسامت میں، لمبائی میں، قد میں اضافہ ہے، یہ دیکھیں موٹائی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ ایکسٹرنل ہے، باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اسپیسیفک سٹاپ ایٹ اسپیسیفک ایج. اب جیسے دیکھیں ہائٹ ہماری اسپیسیفک ایج پہ جا کے رک جاتی ہے. اچھا، لیکن جہاں تک اس نے جانا ہوتا ہے وہاں تک یہ کنٹینیوسلی چلتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بچہ 3 سال پہ جا کے 2 سال کے لیے سٹاپ کرے گا پھر آگے، نہیں، بلکہ مسلسل ہائٹ بڑھتی رہتی ہے. کنٹینیوس ہے، کوانٹیٹیو ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوانٹیٹیو ہے، ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں کہ ہائٹ اتنی تھی، ویٹ اتنا تھا. تو ویزیبل دیکھ سکتے ہیں، میئریبل ہم اس کو پیمائش کر سکتے ہیں. اور لرننگ کا اس پہ اثر نہیں ہے. کوئی بچہ اسکول جائے یا نہ جائے اس کا قد بڑھے گا، وہ بڑا ہوگا. تو لرننگ کا اس کے اوپر کوئی اثر ایجوکیشن کا گروتھ کے اوپر نہیں ہوتا. گروتھ 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک تو لمبائی میں اضافہ، ایسے یہ دیکھیں ہیڈ ٹو ٹو، سر سے پاؤں کی طرف یہ اضافہ. اور دوسرا جو ہے یہ دیکھیں کہ جسامت میں بھی اضافہ ہوتا ہے ادھر سے رائٹ ٹو لیفٹ. تو اس لیے کہتے ہیں گروتھ فالوز 2 پیٹرن، سیفیلوکوڈل اینڈ پروگزیمو ڈسٹل. سیفیلوکوڈل کہتے ہیں ہیڈ ٹو ٹیل یا ٹاپ ٹو ڈاؤن ورڈ اضافہ باڈی کے اندر، جبکہ پروگزیمو سیفیلو ہیڈ کو کہتے ہیں، کوڈل ٹیل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پروگزیمو ڈسٹل، پروگزیمو سینٹر کو کہتے ہیں، ڈسٹل کناروں کو کہتے ہیں. تو اس ریڑھ کی ہڈی سے کناروں کی طرف، ٹھیک ہے، تو ویسٹ جسے ہم بولتے ہیں. تو اسپائنل کارڈ ٹو آؤٹ ورڈ اور سینٹر ٹو آؤٹ ورڈ جو اضافہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گروتھ کہتے ہیں. جیسے دیکھیں آپ کی ہائٹ میں اضافہ، آپ کے ویٹ میں اضافہ، یہ گروتھ کی ایگزامپلز ہیں. دوسری ہوتی ہے ڈیولپمنٹ. اب ڈیولپمنٹ کہتے ہیں چینج کو. ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ چینج کو. اب دیکھیں جب آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ کا ذہن اور طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ذہن کچا ہوتا ہے، بات چھوٹی بات برداشت نہیں ہوتی، انسان جذباتی. جب یونیورسٹی جاتے ہیں، جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، جب آپ کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کتنے اچھے مشورے دیتے ہیں، مفید مشورے دیتے ہیں. بیسیکلی ان کے اس تھنکنگ کے اندر، کریٹیوٹی کے اندر، پرابلم سالونگ کے اندر، انالیسس کے اندر، وہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں نا، ان کے اندر بہت حد تک چینج آ چکا ہوتا ہے. وہ اتنی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں کہ اب پرفیکشن کے قریب ہوتی ہیں. لیکن سٹارٹ سے دیکھیں کہ چھوٹا بچہ وہ ضد کرتا ہے، وہ غلط چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، وہ وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ وہ پھر وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے دوسروں کو روکتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، بیٹا نہ کرو. اب جیسے ہم بچپن میں غلط کرتے رہے، حرکتیں شرارتیں کرتے تھے. اب میرے ایک بیٹے ہی، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے الحمدللہ. ایک بیٹی مجھے اللہ نے پہلے دی ہے 3 سال کی، ایک بیٹا ہے میرا 1 سال کا. تو وہ کرتے ہیں، وہ جو چیز مانگتے ہیں پھر دینی پڑتی ہے. وہ ان کے لیے بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے، دیتے ہیں. یہی چیز جب ہمیں چاہیے تھی تو ہم بھی لیتے تھے. اب ہم کہتے ہیں غلط ہے.
تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چینج آ جاتا ہے چیزوں کے اندر. اٹ از چینج ان فارم شیپ اینڈ اسٹرکچر. یہ انٹرنل ہوتی ہے اور اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں. صاف ذرا آپ کس چیز کو کس طرح سوچتے ہیں, آپ کی ریلیشن شپ کیسے بناتے ہیں, آپ سوچتے کیسے ہیں, آپ کوئی جو ہے نا کوئی کام کرنے کے لیے آپ پلاننگ کیسے کرتے ہیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن کے اندر ہوتی ہیں. اوور آل چینجز ان انڈیویجول. اب یہ بہت ساری ٹائپ ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کی, فزیکل بھی, کوگنیٹیو بھی, ایموشنل بھی, سوشل بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی ایبلٹیز اور اسکلز کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے. ارلی سٹیجز پہ یہ ریپڈ ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں ہمارے ہاں چھوٹے بچوں قرآن مجید جلدی حفظ کر لیتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو چینج ہے نا مائنڈ کے اندر وہ بہت شارپ ہوتا ہے, تیز ہوتا ہے. یہ زیادہ تر کوالٹیٹیو ہے, لیس کوانٹیٹیو ہے, یہ براڈر ہے. ڈیولپمنٹ کے اندر گروتھ بھی آ سکتی ہے کسی حد تک, تو اس لیے ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ از مور براڈر. ٹھیک ہے, جب ہم فزیکل کی بات کرتے ہیں تو وہ فزیکل بیسیکلی گروتھ سے ریلیٹڈ ہے. تو فزیکل چینج جو ہے نا, فزیکل باڈی کے اندر جو چینجز ہیں, تو اس لیے ڈیولپمنٹ میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ میں ہم کوئی نیو سکلز, نالج, بیہیویئر سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر چائلڈ لرننگ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. ایک بچہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتا, ایک دن وہ لکھنا اور پڑھنا جان جاتا ہے. ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ دونوں کا پروڈکٹ ہے, یعنی ہمارے والدین سے بھی خصوصیات آتی ہیں, کچھ ہم انوائرمنٹ سے بھی سیکھتے ہیں. تو یہ پروڈکٹ آف ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ ہے. ریگریسو ہے ڈیولپمنٹ, ریگریسو, ریٹرن ٹو پریویس سٹیج. آپ نے کوئی کام سیکھا ہے, آپ نے 6 سال نہیں کیا تو آپ کو بھول جائے گا, آپ دوبارہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کا لرننگ کا اس پہ اثر ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ گروتھ پہ لرننگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا, بٹ اس پہ لرننگ کا اثر ہوتا ہے. اٹ از کنٹینیوس, آرڈرلی, سیکوینشل. یہ جو ہے نا, اب جیسے دیکھیں نا مائنڈ ہے, ریڈنگ رائٹنگ ہے, یہ لرننگ کی وجہ سے ہوتی ہے نا. لیکن قد میں, موٹاپے میں, جسامت میں اضافہ, اس کا لرننگ کا کوئی اثر نہیں ہے ان پہ. تو یہ کنٹینیوس ہوتی ہیں, آرڈرلی ہوتی ہیں, ترتیب سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یونیک ہے. انٹیلیجنس فرسٹ 4 ایئر میں 50% ڈیولپ ہوتی ہے, اور اگلے 4 سے 8 سال میں 30% انٹیلیجنس ہماری ڈیولپ ہوتی ہے. اب یہ ڈفرینسز ہے, ڈفرینس ہیں گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں. گروتھ ریفرز ٹو انکریز ان سائز اور ادر باڈیلی چینجز, جبکہ ڈیولپمنٹ ریفرز ٹو دا آؤٹ کم آف فنکشننگ آف آرگنز. ہمارے جو ڈفرینٹ باڈی پارٹس ہیں وہ کیسے ہم ان کو افیکٹولی یوز کرنا, استعمال کرنا سیکھتے ہیں. گروتھ ایکسٹرنل ہوتی ہے, جبکہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا انٹرنل ہے, اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں. گروتھ جو ہے نا وہ کوئی ریفرز ٹو پرٹیکولر پارٹ آف دا باڈی, جبکہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا یہ ایز اے ہول باڈی کی بات کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ براڈر ہے. گروتھ کوانٹیٹیو ہے, ڈیولپمنٹ زیادہ تر کوالٹیٹیو ہوتی ہے. گروتھ جو ہے وہ سرٹن لیول پہ جا کے رک جاتی ہے, جبکہ ڈیولپمنٹ تھرو آؤٹ دا لائف چلتی ہے. انسان سیکھتا جاتا ہے, پرفیکٹنس کی طرف چلتا چلا جاتا ہے. پرنسپلز گروتھ اور ڈیولپمنٹ یہ 2 چیزوں سے مل کے بنے, ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, یعنی والدین سے بھی خصوصیات جو آتی ہیں اور انوائرمنٹ یا ماحول سے بھی سیکھتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ از پروڈکٹ آف ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. یہ انٹریکشن ہوتا ہے میچوریشن اور لرننگ کا, یعنی ڈیولپمنٹ جو گروتھ ہے یہ میچوریشن اور لرننگ دونوں کی وجہ سے. لرننگ کی بیس پہ ہم میچور ہوتے ہیں. لرننگ ہوتا ہے کسی کام کو سیکھنا. میچوریشن یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کام آپ بہت ایکوریٹلی کر لیتے ہیں. یہ میچوریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ کنٹینیوس پروسیس ہے. ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس کے ریٹ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ انڈیویجولز میں, اور ڈیولپمنٹ آرڈرلی ہوتی ہے, ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے, گریجول ہے, جنرل ٹو اسپیسیفک ہوتی ہے, اور پریڈکٹیبل بھی ہوتی ہے. یہ کچھ پرنسپلز ہیں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے. اس کے بعد ہے ٹائپس آف ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ, مورل ڈیولپمنٹ, ایموشنل ڈیولپمنٹ, فزیکل ڈیولپمنٹ, کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ. یہ کچھ ٹائپس ہیں ڈیولپمنٹ کی. یہ سوال پیپر میں پوچھا بھی گیا ہے کہ ایکسپلین سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ, یہ آپ کے پاس پیپر میں پوچھا گیا ہے. اب ہے سوشل ڈیولپمنٹ. اب اگر نیچے یہ تصویریں دیکھیں تو یہ بچے ایک گروپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, یہ بچے بھی. تو جب ایک انوائرمنٹ کے اندر ایک بچہ یہ سیکھتا ہے کہ میں نے اپنی سوسائٹی میں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے, ٹھیک ہے, انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, ان کی خوشی غمی میں کیسے شامل ہونا ہے, اور سوسائٹی کے سوشل رولز ہیں, نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, ان کو کیسے میں نے اڈاپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, معاشرے میں رہنے کے لیے کیا کیا چیزیں میرے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے, دوسروں کا احترام, پڑوسیوں کا خیال. ٹھیک ہے, گھر میں فنکشن ہے تو آواز اپنی حد تک محدود رکھیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. غمی خوشیوں میں جو ہے نا وہ شرکت ہے. تو فرینڈز بنانا ہے, سپورٹس گیمز میں
انوالومنٹ ہوتی ہے، فنکشنز میں انوالومنٹ ہوتی ہے، این جی اوز ہیں، سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ انوالومنٹ ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ چیزیں اگر ایک بچہ سیکھ لیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ. اب کچھ بچے ہمارے بہت سوشل ہوتے ہیں، ان کو ہم ایکسٹروورٹ کہتے ہیں. کچھ بچے ہمارے بہت لیس سوشل ہوتے ہیں، وہ گھر سے ہی نہیں نکلتے، انٹروورٹ ہوتے ہیں. کچھ ایمبی ورٹ ہوتے ہیں جو کبھی سوشل ہوتے ہیں کبھی سوشل نہیں ہوتے. تو یہ سوشل ڈیولپمنٹ سے یہ مراد ہوتا ہے. اب اس کے لیے بچے کے اندر سوشل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، دو تھیریز ہیں، بنڈورا سوشل لرننگ تھیری اور دوسرا ہے ایرک ایرکسن سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیری. یہ فیمس ہیں دونوں سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے. اب سب سے پہلے ہے بنڈورا سوشل لرننگ تھیری. البرٹ بنڈورا نے ایک تھیری دی. البرٹ بنڈورا کینیڈا میں ان کی برتھ ہوئی اور امریکہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی، امریکہ میں رہے. تو البرٹ بنڈورا نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی اور ایک تھیری انٹروڈیوس کروائی جس کو اس نے آبزرویشنل لرننگ یا سوشل لرننگ تھیری کا نام دیا اس نے. یہ اگر آپ دیکھیں یہ ایک والد نماز پڑھ رہا ہے تو بچہ دعا مانگ رہا ہے تو بچہ اس کو کاپی کر رہا ہے. جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ والدین میں سے کوئی جب دعا مانگتا ہے تو بچے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امیٹیٹ کرتے ہیں. دے امیٹیٹ واٹ دے آبزروڈ، ٹھیک ہے. اچھا یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ والد ہے وہ فون کال کر رہا ہے تو یہ بچی ایسے ہی اس نے کوئی چیز ہاتھ میں لی ہے اور بالکل ویسے ہی ایکشن کر رہی ہے جیسے اس کا بابا کر رہا ہے. یہ ایک ایروپلین اڑ رہا ہے اور یہ بچہ ایسے کو پھٹا سا لگا کہ یس آئی کین. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ البرٹ بنڈورا نے کہا کہ بچے کیا کرتے ہیں، اپنے ماحول میں ارد گرد چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو امیٹیٹ کرنے کی، کاپی کرنے کی، ویسے پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جن کو وہ آبزرو کرتے ہیں نا ان کو ماڈلز کہا جاتا ہے. یعنی وہ پیرنٹس ہو سکتے ہیں، ٹیچرز ہو سکتے ہیں، کوئی فیلوز ہو سکتے ہیں. اور اس ایکشن کو جس میں وہ ان کے کیے ہوئے کام کو خود پرفارم کرتے ہیں امیٹیشن یا ماڈلنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں لرننگ تھرو آبزرونگ ادر، اس میں بچہ دوسروں کو آبزرو کرتا ہے. سوسائٹی میں لوگ جو اچھا کام کرتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ غریبوں کی ہیلپ کر رہا ہے تو کوئی اس کو دیکھ کے وہ بھی ہیلپ کرنے کی شروع کر دیتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں سیلف ایفیکیسی. تو سیلف ایفیکیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول کا بلیو کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس کو سیلف ایفیکیسی کہا جاتا ہے. اپنے اوپر اعتماد کا پیدا کرنا، خود اعتمادی آ جانا، یس آئی کین ڈو، یہ سیلف ایفیکیسی کہلاتا ہے. البرٹ بنڈورا کی جو تھیری ہے اس کے 4 سٹیپس ہیں: اٹینشن، ریٹینشن، موٹر ریپروڈکشن اینڈ موٹیویشن. اٹینشن کا مطلب کیا ہے؟ والد نماز پڑھ رہا ہے، بچہ اسی طرح اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیسے پڑھ رہا ہے. وہ لاک موبائل کا کھول رہا ہے، بچہ اس کو دیکھ رہا ہے. دعا مانگ رہا ہے، بچہ یعنی جو وہ آبزرو کر رہے ہیں تو اس میں وہ بڑی کینلی توجہ کے ساتھ جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں. یہ ہے اٹینشن، نوٹس کرنا، دیکھنا کینلی توجہ کے ساتھ. ریٹینشن، اس میں جو وہ دوسرے کام کرتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں، میمورائز کرتے ہیں، ریممبر کرتے ہیں. 3rd سٹیج ہے موٹر ریپروڈکشن، جیسے دوسرے پرفارم کرتے ہیں تو ویسے ہی انہوں نے چونکہ دیکھا ہے کینلی اور پھر اس کو ریٹین بھی کیا، یاد بھی کیا، اب وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں، ویسے کر کے دکھاتے ہیں. موٹیویشن، جب ان کے اس طرح کے کسی کام پہ ان کو اپریسیشن ملتی ہے، کوئی تعریف ہوتی ہے تو وہ پھر اس کو اس پہ جو ہے نا وہ اس کو مزید اس میں اضافہ کرتے ہیں اس ٹاسک میں. مثال کے طور پر بچہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو والدین اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو شاباش دیتے ہیں تو وہ پھر بچہ اور زیادہ پڑھنے لگ جاتا ہے. تو یہ موٹیویشن ہے. اب اس میں 3 ٹرمز ہیں: لرننگ، ویکیریس ری انفورسمنٹ، ویکیریس پنشمنٹ اینڈ ویکیریس لرننگ. اب جیسے دیکھیں نا گھر میں 2 بہن بھائی ہیں تو ایک گھر میں سے کسی ایک بچے کو والدین میں سے کسی نے اس نے کوئی اچھا کام کیا تو اس نے والدین نے تعریف کر دی اس کی، تو دوسرا بچہ بھی ویسے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی تعریف ہوئی، اس کو کوئی چیز ملی ہے تو میں بھی کروں تو مجھے بھی شاید ملے. یہ ہوتی ہے ویکیریس ری انفورسمنٹ، کہ اپنے رسپانس کو، اپنے ایکشنز کو کسی دوسرے کے ایکشن جیسا کر دینا کیونکہ اس ایکشن پہ اس کو کوئی ریوارڈ ملا ہے. یہ ہوتی ہے ویکیریس ری انفورس. ویکیریس پنشمنٹ کیا ہے؟ ایک بچے نے کوئی گلاس اٹھا کے توڑا
تو اس کو سزا ملی تو اس سے بچنا، یعنی کسی دوسرے کی پنشمنٹ کو دیکھ کے اس غلطی اس کام کو نہ کرنا۔ ایک بچہ کلاس کے اندر اس نے کلاس ورک نہیں کیا ہوا تو ٹیچر نے اس کو سزا دی، اسے کہا کہ 3 دفعہ لکھیں، تو باقی بچے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ جی اس کو سزا مل رہی ہے تو ہمیں بھی مل سکتی ہے، ہم نے جو ہے نا یہ شرارت، ہم نے یہ کام نہیں کرنا کہ ہم نہ لکھ کے آئیں، ہم تو لکھ کے آئیں گے۔ یہ ہے ویکیریس پنشمنٹ، ٹھیک ہے۔ اور ویکیریس ری انفورسمنٹ، ایک بچے کو ٹیچر نے اپریشیشن دی، کوئی اس کو انعام دیا، تو باقی بچے کیا کرتے ہیں، باقی بچے اس کو دیکھ کے کہ ٹیچر نے اس کو اس کام کی وجہ سے انعام دیا تو وہ بھی اچھا کام یا ویسا ٹاسک پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ویکیریس ری انفورسمنٹ ہوگی۔ تو کسی دوسرے کی وجہ سے، دوسرے کے بیہیویئر کو دیکھ کے کوئی چیز لرن کرنا، یہ ویکیریس لرننگ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ البرٹ بنڈورا نے جو بیسیکلی تھیوری دی تھی، یہ اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ 1961 میں۔ اس نے یہ دیکھا کہ اس نے 36 بوائز اور 36 گرلز پہ مشتمل اسکول ایج کے 72 جو ہے نا پری اسکول ایج کے بچے لیے اسٹینفورڈ یونیورسٹی، اس کو 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کیا۔ ایک گروپ میں اس نے دیکھا کہ ان کو بچوں کو نا ڈول تھی تو اس کو بچہ مار رہا تھا، یہ اس نے دکھایا۔ دوسرا گروپ جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ، اس ڈول کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے۔ تیسرا گروپ تھا وہ ڈول پڑی ہے، بچے اپنا کام کریں، کوئی ان ڈول کے ساتھ انوالومنٹ نہیں تھی ان کی۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ اس نے اپنے جو بچے تھے ان کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا، تو جن بچوں نے ایگریشن دیکھا نا، جو بچے ڈول کو مار رہے تھے، تو ان کے اندر بھی ایگریشن اس نے دیکھا، نوٹ کیا کہ جنہوں نے ایگریشن دیکھا ڈول کو مارتے ہوئے، جن بچوں نے نوٹس کیا، آبزرو کیا، تو ان بچوں کے کلاس میں بیہیویئر بھی ایگریسو ہو گئے تھے۔ تو جو گیم کھیل رہے تھے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے ڈول کے ساتھ، تو جن بچوں نے وہ دیکھا تو ان کا بیہیویئر کول اینڈ کام تھا۔ اور جنہوں نے دیکھا کہ ڈول کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے، ڈول ویسے آئی ہے پڑی ہے بس، کوئی بچے اس کو کچھ بھی نہیں کہتے، تو ان کا نیوٹرل جو ہے نا وہ رہا، جو بیہیویئر ہے ایگریسو نہیں تھا، فرینڈلی بھی نہیں تھا، نیوٹرل تھا۔ تو یہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ، بوبو ڈول اسی ڈول کو کہتے ہیں جو بڑی ساری ہوتی ہے، یہ جیسے نظر آ رہی ہے۔ تو بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ اس نے کیا، یہ بھی اسی سوشل لرننگ تھیوری کے اندر ہی آتا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ تھیوری ہے سوشل ڈیولپمنٹ میں، آپ ان میں سے کوئی، یہ تھیوری ویسے پوچھی بھی گئی ہے پیپر کے اندر، سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری نا، یہ ایرک ایرکسن کی یہ تھیوری جو ہے نا وہ پیپر میں پوچھی بھی گئی ہے، آپ کے ایک پاس پیپر کے اندر یہ کویسچن آیا ہے۔ تو دوسری امپورٹنٹ تھیوری سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ یا سوشل ڈیولپمنٹ کی، وہ ایرک ایرکسن کی ہے۔ یہ جرمن بورن ہیں، امریکن تھے، اور ایرکسن کسی اسکول سے، اس نے کوئی کالج سے گریجویشن نہیں کی۔ سگمنڈ فرائڈ نے ایک دفعہ اس کو انوائٹ کیا تھا وینر کے اندر کہ آپ سائیکو انالیسس اسٹڈی کریں اپنی کتاب چائلڈہڈ اینڈ سوسائٹی کے ذریعے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ اس کو اسٹڈی کیا، اور پھر اس نے یہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری ڈیولپ کی۔ تو 8 سٹیجز پہ مشتمل ایرک ایرکسن کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ بچے 8 ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرتے ہیں۔ تو یہ انیشیٹو ورسز گلٹ، انڈسٹری ورسز انفیریورٹی، آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن، انٹیمیسی ورسز آئسولیشن، جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن، ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر، اور ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ، اٹانومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ۔ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ سے، اور اینڈ ہوتی ہے ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر، یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی سٹیجز ہیں۔ ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ انفینٹ ہے 0 سے 1 سال، اٹانومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ 1 سے 3 سال، انیشیٹو ورسز گلٹ 3 سے 6 سال، انڈسٹری ورسز انفیریورٹی 6 سے 12 سال، چائلڈہڈ ایج ہے، آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن ایڈولیسنٹ سٹیج ہے۔ یہ بھی ہم فزیکل سٹیجز کل کے لیکچر میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن ایڈولیسنٹ 12 سے 20 سال ہے، انٹیمیسی ورسز آئسولیشن ارلی چائلڈہڈ ہے 20 سے 45 سال، جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن مڈل ایڈلٹہڈ ہے 45 سے 65 سال، انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر یہ لیٹر ایڈلٹہڈ ہے 65 سے ڈیتھ۔ تو اب یہ اس کی وہ سٹیجز ہیں، اور اس میں مزید اس میں جو ہے نا ایلیبوریشن ہے اس کی۔ یہ ایج ہے، یہ کانفلکٹ ہے، یہ امپورٹنٹ ایونٹ۔ اس میں بچے فیڈنگ پہ فوکس ہوتا ہے بچے کا، برتھ سے 1 سال تک۔
تو بچے کو ہوپ ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو فیڈنگ کرا رہا ہوتا ہے اسپیشلی مدر پہ. اٹانومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ، اس میں بچہ ٹوائلٹ ٹریننگ اور یہ اپنی ڈریسنگ یہ چیزیں خود کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں خود پہنوں گا، میں خود واش روم جاؤں گا. تو اس میں ول بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. 3 سے 6 سال پری اسکول انیشیشن ورسز گلٹ، تو اس میں بچہ نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے. تو اس میں وہ پرپس ڈھونڈتا ہے چیزوں کا، پرپس ڈیولپ ہوتا ہے کہ سوچتا ہے چیزوں کے بارے میں. اسکول ایج ہے جی انڈسٹری ورسز انفیریورٹی 6 سے 12 سال، تو یہ اس میں بچے کی اسکولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس سے بچے کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. ایڈولیسنٹ آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن ہے، اس میں بچے کے سوشل ریلیشن شپ بنتے ہیں، فیڈیلٹی. اچھا اس کے بعد ہے یہ ینگ اڈلٹہڈ ہے 20 سے 45 سال، انٹیمیسی ورسز آئسولیشن. تو یہ اگلی سٹیج ہے، اس میں بچے کے ریلیشن شپ بنتے ہیں. اس میں سوشل ریلیشن شپ، اس میں جو فیملی ریلیشن شپ، ٹھیک ہے، یعنی شادی وادی کے چکر 20 سے 45 سال. لو میرج آپ کہہ سکتے ہیں. مڈل اڈلٹہڈ جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن 45 سے 65 سال. یہ ورک اینڈ پیرنٹہڈ، تو اس میں بچے کے اندر جو پدری اور مدری جو جذبہ ہوتے ہیں، والدین کے جو جذبہ وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ لاسٹ سٹیج ہے میچورٹی کی، ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈیسپیئر. یہ اپنی پوری لائف پہ ریفلیکشن ہوتی ہے، اس میں وزڈم ڈیولپ ہوتا ہے. تو ان کو ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں تو ایکسپلینیشن میں سمجھ آ جائے گی. پہلا جو اس میں سٹیج ہے، یہ سٹیپ ہے ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ. یہ انفینٹ سٹیج ہوتی ہے فزیکل ڈیولپمنٹ کی، 0 سے 1 سال تک، پہلے پیدائش سے 1 سال تک بچے کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ. جب اس کی ماما اس کو پیار کرتی ہے، اس کو فیڈنگ کراتی ہے، تو اس کو واش کراتی ہے، تو یہ بچہ ٹرسٹ کرتا ہے، یہ بچہ اپنی مدر پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اور جب اس کو کوئی ڈانٹ دیتی ہے یا سختی کرتی ہے، جب تھک جاتی ہے مائیں صاحب ذرے، تو بچہ جو ہے نا وہ اس کے ایکسپریشن یہ والے ہو جاتے ہیں، وہ مس ٹرسٹ پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے. دوسری سٹیج اس نے کہا کہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی، اٹانومی ورسز شیم. یہ ٹوڈلر ہے، 1 سے 3 سال تک بچے جب چلنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں. بچہ جو ہے نا رسپانسبلٹیز جیسے وہ کپڑے پہننے کی، واش روم جانے کی خود لینا شروع کر دیتا. اب اس کی ماں اس کو ڈانٹتی ہے کہ ابھی آپ چھوٹے ہو، اکیلے ٹوائلٹ نہ جاؤ، واش روم نہ جاؤ، آپ خود نہیں پہن سکتے ہو. تو وہ اگر اس کو روکا جائے تو وہ کہتا ہے میری اٹانومی، میری خود مختاری چیلنج کی جا رہی ہے، مجھے فریڈم ہی نہیں ہے، اس لیے وہ شیم اینڈ ڈاؤٹ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. تیسری سٹیج ہے انیشیٹو ورسز گلٹ. تو اس کو پری اسکول فیملی بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ سٹیج ہے جس میں بچہ انیشیٹو لیتا ہے، یعنی جیسے دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، کاپی پہ لکھنا اسپیلنگ پڑھنا شروع کر دیتا ہے 3 سے 6 سال. تو اس میں اگر بچے کو روکا جائے، مثال کے طور پر پیج کے اوپر نہ لکھو، دیواروں کے اوپر نہ لکھو، ٹھیک ہے نا جی، یہ کام نہ کرو، تو جو بچہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے، تو اس کو شرارتیں زیادہ کرتا ہے اس ایج میں، پری اسکول فیملی میں. تو اس کو کہتے ہیں انیشیٹو ورسز گلٹ. اگر اس کو روکا جائے کہ غلط کرتے ہو تو وہ گلٹ فیل کرتا ہے کہ تم غلط ہو، غلط کر رہے ہو، تو وہ گلٹ فیل کرتا ہے. انڈسٹری ورسز انفیریورٹی. گھروں میں بچیاں کپڑے پریس کرنا، کپڑے دھونے لگ جانا، ٹھیک ہے، برتن صاف کرنے لگ جانا، جھاڑو دینے لگ جانا، ٹھیک ہے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے، یا کچن سنبھال لینا، کچن کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگ جانا. یا جو بوائز ہوتے ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیتوں کے اندر، دکان، کاروبار کے اندر اس کو اسسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. انڈسٹری ایسے کام کو کہتے ہیں. انیشیٹو کوئی بھی نیا کام شروع کرنا جو سکھایا نہیں گیا، خود سے کرنے لگ جاتے ہیں، جو 3rd سٹیج ہے. لیکن انڈسٹری وہ کام ہوتا ہے جس کے کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ، بینیفٹ، فوائد، کوئی منافع، کوئی فائدہ ہوتا ہے پیرنٹس کو، اسکول کو، ٹیچرز کو، یا اس کے اپنی ذات کو. تو یہ ایسی کام ہوتے ہیں. تو انڈسٹری وہ ورک ہے جس میں بچے جو ہے نا کوئی پروڈکٹیو ورک کرتے ہیں جس کی کوئی آؤٹ پٹ ہوتی ہے. اگر ان کو روکا جائے کہ نہیں آپ کے بس کی بات غلط کر رہے ہو، تو وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں آ جاتے ہیں. تو یہ چائلڈہڈ سٹیج ہے 6 سے 12 سال.
اس کے بعد ہے آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن. اس میں ایڈولیسنٹ اسٹیج ہے 12 سے 20 سال تک. بچہ جو ہے نا وہ اپنی شناخت چاہتا ہے, میں کون ہوں, میرا فیوچر کیا ہے, میرا کیریئر کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا جی, تو میں جو ہے نا کیا بننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے کون سے فیلڈ میں جانا چاہیے. تو یہ وہ سٹیج ہے 12 سے 20 سال جس میں بچہ زیادہ تر یہی سوچتا ہے اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں, اور اگر اس کو کوئی رستہ کلیئر نہ ہو, کوئی ڈگری فیلڈ کلیئر نہ ہو, تو وہ کنفیوژن کا شکار رہتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. چھٹی سٹیج ہے 20 سے 45 سال ارلی اڈلٹہڈ کی. اس کو انٹیمیسی کہتے ہیں, ریلیشن شپ کو, کلوزنس کو, آئسولیشن تنہائی کو. اس میں بچہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی ریلیشن ہو, میری بیوی ہو, میرا کوئی ریلیشن ہو, اور میں جو ہے نا وہ اپنی ایک لائف جو ہے نا وہ گزاروں, فیملی لائف. تو نکاح ہو جائے میرا کوئی وہاں ہو جائے جہاں میں چاہتا ہوں. تو انٹیمیسی ورسز آئسولیشن. تو اس ایج میں 20 سے آنورڈ بڑے جذبات آتے ہیں کہ میری یہاں پہ شادی ہو, اس بندی کے ساتھ, اس بندے کے ساتھ ہو, جیسے ہوتا ہے. تو اس میں انٹیمیسی پہ وہ فوکس کر, اور اگر اس کو وہاں جہاں وہ چاہتا ہے شادی نہ ہو, یا ویسے جہاں اس کے پیرنٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کوئی رکاوٹیں آ جائیں, تو وہ بڑا ڈپریشن کا شکار, آئسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو بڑا فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, میں منحوس ہوں, میری قسمت خراب ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ انٹیمیسی ورسز آئسولیشن سٹیج ہے. اس کے بعد ہے جی جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن. تو یہ وہ سٹیج ہے جس کے اندر وہ اپنے بچوں پہ فوکس کرتا ہے کہ بچوں کو پڑھاؤں, ان کو ریز کروں, ان کے کیریئر, ان کی تعلیم, ان کی تربیت پہ فوکس اس کا ہوتا ہے. تو یہ جنریٹیوٹی ہے, اپنی نسل کو آگے بڑھانے پہ فوکس ہو. اسٹیگنیشن, اگر اس کے بچے اچھے نہ ہوں یا اس کے بچے ہوں ہی نہ, تو اس کے لیے اس کی پھر لائف وہیں پہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لاسٹ سٹیج ہے انٹیگریٹی ورسز ڈیسپیئر. یہ لیٹر چائلڈہڈ ہے 65 سال سے آنورڈ ڈیتھ تک. تو اس میں سوسائٹی کے ساتھ ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے. اس میں ایک بچہ تو نہیں ہوگا یہاں پہ, ایک انڈیویجول جو ہے نا وہ اپنی پوری لائف کی ریفلیکشن کرتا ہے کہ اس نے زندگی میں کیا کھویا کیا پایا, ٹھیک ہے, اپنے پاس پہ فوکس کرتا ہے. تو انٹیگریٹی میں اگر تو اس کا پاسٹ اچھا ہے, اس کے بچے اچھے ہیں, وہ اچھی ریپوٹیشن اچھی ہے, تو وہ انٹیگریٹی فیل کرتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, اس کا ماضی بھی اچھا نہیں گزرا اور فیملی بھی اچھی نہیں ہے, بچے بھی اچھے نہیں ہیں, تو وہ ڈسپیئر کا شکار ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ تھا جی اس کی تھیری تھی ایرک ایرکسن کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیری. جو نیکسٹ ہمارا ہے, اگلی ٹائپ آف ڈیولپمنٹ ہے, وہ ہے جی مورل ڈیولپمنٹ. سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ کے ٹاپک پہ کویسچن آپ کے اس میں پیپر میں آیا ہوا تھا. تو نیکسٹ جو ٹائپ آف ڈیولپمنٹ ہے, ہم نے 5-6 ٹائپس پڑھی ہیں ڈیولپمنٹ کی. سیکنڈ ڈیولپمنٹ کی ٹائپ ہے مورل ڈیولپمنٹ. مورالٹی از کنفرمٹی ان بیہیویئر ٹو دا مینرز اینڈ دا ویلیوز. کہ جو مینرز ہیں اور ویلیوز ہیں ان کے اکارڈنگ کسی کا بیہیویئر ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہی از مورلی ڈیولپڈ, ٹھیک ہے. مورالٹی یا ورڈ مورل جو ہے ایک لیٹن ورڈ موس سے لیا گیا, جس کا مطلب ہوتا ہے ہیبٹ. کولبرگ کی مورل ڈیولپمنٹ تھیوری بہت فیمس ہے. مورل ڈیولپمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم صحیح یا غلط, رائٹ رانگ, کریکٹ انکریکٹ, ٹھیک ہے, ویلیوز کو ہم سمجھتے ہیں, صحیح یا غلط کی پہچان آتی ہے, اچھے چیز ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, بری چیزوں سے اوائڈ کرنے کی جو اسکل ایک انڈیویجول کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے, وہ اس کی مورالٹی یا مورل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر یہ دونوں جا رہے تھے, ایک بچہ ہے جو بیٹھا رو رہا ہے, تو یہ دونوں اس کے پاس آ گئے, کیوں رو رہے ہو؟ تو یہ بچہ چھوٹا ہے, جوتے نہیں پہن سکتا, یہ بچی اس کو جوتے پہنا رہی ہے, یہ اپنا ایپل شیئر کرے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر اچھی ویلیو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنا, اور ہر جو بری ویلیو ہے اس سے اوائڈ کرنا, یہ ہوتی ہے مورالٹی یا مورل ڈیولپمنٹ. تو اس پہ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب ساز ہے کہ سوسائٹی کے اندر جہاں پہ رہنا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ تعلق تو بنا لیتا ہے, لیکن وہ صحیح غلط جو ہے نا وہ اس پہ نہیں آتا, تو اس کی مورالٹی ڈاؤن ہے. تو اس لیے مورل ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. مورل ڈیولپمنٹ پہ 2 تھیریز جو ہے نا وہ بڑی فیمس ہیں. تو رائٹ رانگ کو پہچاننا مورل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, جین پیاجے کی اور کولبرگ کی. تو پیاجٹ نے کہا کہ مورل ڈیولپمنٹ ایک کنسٹرکٹیو پروسیس ہے جہاں پہ ایکشنز اور تھاٹ مل کے کیا بناتے ہیں, کسی بھی شخص کا مورل کانسیپٹ بناتے ہیں, یا اس کے بیہیویئر کی وجہ بنتے ہیں. کیا چیز؟ اس کے ایکشنز اور اس کے تھاٹس, دونوں چیزیں مل کے.
تو اس نے کہا کہ چلڈرن انڈرسٹینڈنگ آف رولز، چلڈرن انڈرسٹینڈنگ آف مورل رسپانسبلٹی، چلڈرن انڈرسٹینڈنگ آف جسٹس. تو یہ کولبرگ اس نے جین پیاجے نے کہا کہ یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہیں کسی بھی بچے کے مورل ایشو کو سمجھنے کے لیے. آپ کو ان 3 چیزوں کا پتہ ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے، آپ کے پاس انفارمیشن ہونا ضروری ہے. بچے کے کیا بچہ رولز کو جانتا ہے، کیا بچہ مورل رسپانسبلٹی جو اس کے اوپر ہے اس کو سمجھتا ہے، کیا بچے کو جسٹس کا، انصاف کا، فیئرنس کا کانسیپٹ ہے. تبھی جا کے اس کو موریلٹی کا کانسیپٹ سمجھ آئے گا کہ اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہے. تو اس نے کیا کیا، موریلٹی کو، مورل ڈیولپمنٹ کو 2 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا. اس نے کہا کہ ایک ہوتی ہے ہیٹرونومس موریلٹی اور ایک ہوتی ہے اٹونومس موریلٹی. اٹونومس تو آپ کو پتہ ہے ذاتی، خود مختارانہ. ہیٹرونومس جو دوسروں سے ملی ہوئی ہو. اس کو اس نے مورل ریئلزم کا نام بھی دیا. اس نے کہا کہ 5 سے 9 سال تک جو بچے کی ایج ہے اس میں اس کی اپنی کوئی ویلیوز یا اقدار نہیں ہوتی، بلکہ موریلٹی اس پہ امپوز کی جاتی ہے والدین، اسکول، سوسائٹی کی طرف سے، اور وہ مجبوراً ان سوسائٹی کے رولز کو اوبے کرتا ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان کو کیا کرتا ہے، اوبے کرتا ہے. وہ چینج بھی نہیں ہو سکتے. تو ہیٹرونومس موریلٹی اس کی اپنی نہیں ہوتی بلکہ سوسائٹی کی طرف سے اس پہ امپوز جو کی جاتی ہے، پھر وہ ان کو مجبوراً خوشی ناخوشی سے فالو کرتا ہے. یہ ہوتی ہے ہیٹرونومس موریلٹی، مورل ریئلزم. دوسری اس نے کہا کہ اٹونومس موریلٹی ہوتی ہے، اس کو اس نے مورل ریلیٹیوزم کا نام دیا. 9 سے 10 سال میں یہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس سے آنورڈ یہ چلتی رہتی ہے. تو اس نے کہا کہ ایک بچے کی جو موریلٹی ہے وہ اس کے اپنے رولز، اس کی اپنی تھنکنگ، تھاٹ پروسیس کے نتیجے میں ہوتی ہے. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے تو وہ اس کو ٹھیک سمجھ کے ہی کرتا ہے، غلط ہے تو اس سے اوائڈ کرتا ہے کیونکہ اس کا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. تو یہ اٹونومس موریلٹی ہوتی ہے، مورل ریلیٹیوزم، 9 سے 10 سال. مورل ریزننگ، مورل ڈائلیما. مورل ریزننگ سے مراد یہ ہے کہ سوچنا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا ڈیسیجن کرنا، اس کے بعد جو ہے نا وہ ایکشن پرفارم کرنا کہ یہ صحیح ہے تو صحیح کروں، غلط ہے تو غلط کروں گا. یہ مورل ریزننگ ہے. مورل ڈائلیما، کبھی کبھار ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے آپ کے پاس، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آپ کو. تو جب آپ کے پاس کسی بھی سوشل ایشو کا، کویسچن کا کوئی کلیئر کٹ سلوشن نہ ہو، کبھی آپ کو صحیح لگے کبھی غلط لگے، تو ایسی سچویشن کو مورل ڈائلیما کہا جاتا ہے. یعنی ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ایک سچویشن کا کلیئر کٹ ڈیسیجن نہیں ملتا، آپ نہیں اس پہ ڈیسائیڈ کر پاتے کہ میں کس سائڈ پہ جاؤں. یہ مورل ڈائلیما کہلاتا ہے. دوسری امپورٹنٹ جو تھیری ہے مورل ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ ہے کوہلبرگ کی. تو کوہلبرگ نے مورل ڈیولپمنٹ کو کہا کہ یہ ایک مورل ڈیولپمنٹ ایک یونیورسل پروسیس ہے. اس نے ایک سٹیج بیس تھیری دی. اس کے 3 لیول ہیں، پری کنونشنل لیول، کنونشنل لیول اینڈ پوسٹ کنونشنل لیول. ہر لیول کے اس نے جو ہے نا وہ 2 سٹیپس بتائے ہیں. ہر لیول کے کتنے سٹیپس بتائے ہیں؟ 2 پری کنونشنل، کنونشنل اینڈ پوسٹ کنونشنل. تو ہر جو لیول ہے اس کے اس نے سٹیپس بتائے ہیں. پری کنونشنل لیول سے لے کر پوسٹ کنونشنل لیول تک ٹوٹل 6 سٹیجز ہیں اور ہر سٹیج کے 2 لیول ہیں. تو ان کو ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. سب سے دیکھیں پہلے پری کنونشنل لیول. اس میں بچے کی کوئی اپنی موریلٹی نہیں ہوتی. جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہیٹرونومس موریلٹی مورل ریئلزم میں جو اس نے دی، پیاجے نے دی. تو 4 سے 10 سال کی ایج. تو اس کی جو 2 سٹیجز ہیں، اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن اینڈ سیلف انٹرسٹ اورینٹیشن. اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن یہ ہے کہ بچہ رولز کو اوبے کرتا ہے تاکہ پنشمنٹ سے بچ سکے. وہ رولز کو اس لیے اوبے کرتا ہے تاکہ پنشمنٹ سے کیا ہے وہ بچ سکے. یعنی وہ خود سے چاہتے ہوئے نہیں بلکہ سزا سے بچنے کے لیے وہ اچھی چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے، بری چیز سے اوائڈ کرتا ہے. سیکنڈ ہے سیلف انٹرسٹ. تو اس میں بچہ ریکگنائز کرتا ہے کہ کسی بھی ایک پوائنٹ کا، کسی بھی ایک پرابلم کا سنگل سلوشن نہیں ہوتا بلکہ اس کو ہم مختلف اینگل سے سوچ سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جو بات میرے ابو نے کی ہے یا میری امام مسجد نے کی ہے یا میرے فقہ کے مولوی صاحب نے کی ہے وہ فائنل ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا کسی اور طرح سے بھی سلوشن ہو سکتا ہے. تو سیلف انٹرسٹ اورینٹیشن اس میں وہ ایک سے زیادہ ویز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی پرابلم کے.
کہ اس کا درست رستہ درست طریقہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ ہو گیا جی پری کنونشنل. دوسرا ہے کنونشنل. تو اس کی 2 سٹیجز ہیں, انٹر پرسنل اورینٹیشن اینڈ لا اینڈ آرڈر اورینٹیشن. انٹر پرسنل اس میں وہ گڈ بوائے یا گڈ گرل بننے کی کوشش کرتا ہے, ایک اچھا آدمی بننے کی کوشش کرتا ہے. کنونشنل تو اس میں وہ سوشل رولز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کنونشنل میں سوشل رولز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اسٹیج 3 میں انٹر پرسنل میں وہ گڈ بوائے گڈ گرل بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اسٹیج 4 میں لا اینڈ آرڈر اورینٹیشن. تو اس میں سوسائٹی کے لا اینڈ آرڈر ہوتے ہیں. وہ یہ ایک سمجھتا ہے کہ اگر وہ لا اینڈ آرڈر کو بریک کرے گا نا تو اس کو خود کو جو ہے نا وہ گلٹ فیل ہوگا. اس لیے وہ اپنے آپ کو گلٹ یا شیم فیل کرانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو میں اس سے اوائڈ کروں گا. تو یہ کنونشنل ہے, یعنی وہ ایکسیپٹ کرتا ہے سوشل رولز کو. تھرڈ اینڈ لاسٹ جو لیول ہے پوسٹ کنونشنل, اس میں بچے کی اپنی ریئلٹی ڈیولپ ہوتی ہے. سوشل کانٹریکٹ اورینٹیشن. تو اس میں بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اس عمل سے زیادہ لوگوں کو فائدہ یا نقصان ہے. اگر زیادہ لوگوں کو فائدہ ہے, میرا نقصان بھی تھوڑا بہت ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے میکسیمم لوگوں کو بینیفٹ دینا ہے. تو سوشل کانٹریکٹ اورینٹیشن اسی چیز کا نام ہے. 6 اینڈ لاسٹ اسٹیج ہے یونیورسل پرنسپل اورینٹیشن. تو اس میں وہ اپنے آپ کو چھوڑ کے بلکہ اوور آل ہیومینٹی کو دیکھتا ہے کہ انسان جو ہے نا, انسانیت کی جو ورتھ ہے, ویلیو ہے, کہ جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ دنیا یہ ایک ہے فوکس کیا جا رہا ہے کہ آپ انکلوسیو ایجوکیشن پہ آئیں, ڈسکریمنیشن کو ختم کریں. تو اس میں جو فوکس ہوتا ہے وہ اسی طرح یونیورسل ویلیوز پہ ہوتا ہے کہ ایز اے ہیومن انسان کے جو انسانی رشتہ ہے اس کے تحت وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ جیسے اب دیکھیں نا ہر ایک سوسائٹی کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں, اور کچھ وہ ویلیوز جو ہے نا وہ جو ہیومنسٹک ویلیوز ہیں ان کے اگینسٹ. جیسے اب دیکھیں برما کے اندر جو ہے نا یا انڈیا کے اندر وہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہاں پہ اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ جی یہ ہمارے جو ہے نا وہ ضلع کے یا ہمارے ملک کے شہری ہیں, یہ بھی ہماری طرح ملک کے شہری ہیں. تو اس چیز کو ڈسکریمنیٹ کر دیا جاتا ہے. یونیورسل پرنسپل اورینٹیشن یہ کہتے ہیں کہ بہت سے اب وہ جو ہندو نان مسلم ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں, سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں مسلم کمیونٹی کو. بیسیکلی وہ یونیورسل پرنسپل اورینٹیشن پہ ہوتے ہیں. ان کے نزدیک جو ڈگنیٹی آف ہیومینٹی ہے وہ سیکرڈ ہے, وہ سب سے اول ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ یونیورسل پرنسپل پہ چلے جاتے ہیں, یعنی یونیورسل لاز کو دیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے لوکل جو سوسائٹی کے رولز لاز ہیں ان کو دیکھیں. اگر وہ صحیح نہیں ہیں, جو گلوبل لاز ہیں ان کے اگینسٹ اگر جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رولز, ہماری سوسائٹی کے رولز سے وہ جو گلوبل رولز ہیں وہ بہتر ہیں تو ان کو فالو کیا جائے. لاسٹ ٹاپک ہے آج کا ہمارا جی فزیکل ڈیولپمنٹ. باڈی کے اندر باڈی میں جو چینجز آتے ہیں اسٹرکچر یا فنکشن میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کو فزیکل ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. تو اب اس کی آگے جو ہے وہ 6 سٹیجز ہوتی ہیں: پری نیٹل سٹیج, انفینسی سٹیج, چائلڈہڈ سٹیج, ایڈولیسنس, اڈلٹہڈ اینڈ اولڈ ایج. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ پری نیٹل سٹیج ہے کنسیپشن ٹو برتھ. ٹھیک ہے, بچے کا ماں کے پیٹ میں بچے بننے کا عمل ہے, وہاں سے لے کر بچے کی برتھ تک کا جو پیریڈ ہے 9 ماہ 10 دن کا یا 9 ماہ کا, تو ماں کے پیٹ کے اندر, تو یہ پری نیٹل سٹیج ہے. تو برتھ سے لے کر 2 سال تک اس کو انفینسی کہا جاتا ہے. تو اور چائلڈہڈ 3 سے 12 سال تک کی ایج ہوتی ہے, اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ارلی چائلڈہڈ 3 سے 6 سال, اس کو وائی ایج کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بچہ کویسچن بہت زیادہ کرتا ہے. دوسرا ہے لیٹ چائلڈہڈ 7 سے 12 سال, گینگ ایج اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بچہ فرینڈ شپ کرتا ہے, وہ کلب بناتا ہے, گروپنگ کرتا ہے, دوست بناتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو گینگ ایج کہا جاتا ہے. 3 سے 12 یہ چائلڈہڈ کی ایج ہے. اس کے بعد ایڈولیسنس ہے, 13 سے 19 سال تک کی یہ جو ایج ہے اس کو ایڈولیسنس کہا جاتا ہے. ایڈلٹہڈ ہے 20 سے 60 سال تک کی ایج, تو اس میں ارلی ایڈلٹہڈ ہے 20 سے 40, لیٹر ایڈلٹہڈ ہے 40 سے 60 سال, اور لاسٹ میں ہے جی اولڈ ایج 60 سال سے ڈیتھ تک. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلی جو ٹائپ آف ڈیولپمنٹ ہے وہ پڑھیں گے, ایموشنل, اور اس سے ریلیٹڈ تھیریز ڈسکس کریں گے. تو کل تک کے لیے جو ہے وہ اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.